بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس باب کے تحت خلیفہ رابع حضرت علی بن ابی طالب کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ حضرت علی یہ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے۔ ان کا دو نام ہے، اصل نام دو ہے، ایک حیدر اور ایک علی۔ ان کے والد نے یعنی ابو طالب نے ان کا نام علی رکھا، ٹھیک ہے۔ ان کی ماں کا نام تھا فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد۔ تو ان کی ماں نے ان کا نام حیدر رکھا۔ حیدر کا معنی ہوتا ہے شیر، اور اسد کا بھی معنی شیر۔ تو ان کی ماں نے اپنے باپ کے معنی کے لحاظ سے اپنے بیٹے کا نام رکھا، ہاں۔ تو حیدر بھی اور علی بھی دو نام ہو گئے ان کے۔ اور ان کے لقب میں کرار کہا جاتا ہے، چھوٹی کاف سے کرار، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ چونکہ ان کے اندر یہ صفت تھی، اسی وجہ سے ان کو حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ایک لقب عطا فرمایا تھا، اسد اللہ، اللہ کا شیر، میدان جنگ میں۔ اچھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کو دو طرح سے نسبت ہے، ایک خاندانی نسبت، اور پھر خاندانی میں بھی دو طریقے سے، ایک بھائی ہونا اور پھر ایک داماد ہونا، چچا زاد بھائی ہونا اور پھر داماد۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی ہوئی۔ اچھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نسب چلا ہے، ان کی اولاد جو آگے تک پہنچی ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پہنچی ہے، یعنی حضرت حسنین کریمین، پھر ان سے سید گھرانہ چلا ہے۔ بس میں آ گئی۔ ان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں پرورش پائی، اور انہوں نے یعنی حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرورش پائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، دادا کا بھی انتقال ہو گیا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا، باپ کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، تو کن کی پرورش میں آئے؟ ابو طالب کی پرورش میں آئے۔ پھر بہت دنوں تک رہے، ہاں، اعلان نبوت کے بعد تک رہے انہی کی پرورش میں۔ پھر جب حضرت علی کی پیدائش ہوئی تو پوری کی پوری پرورش کن کے پاس ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوئی، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے۔ اور پھر ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوئے تو غسل ولادت حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے دیا ان کو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی، اس دنیا سے جانا ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل وصال عطا فرمایا، ہاں۔ تو پہلا غسل حضور نے دیا ان کو، اور انہوں نے آخری غسل دیا۔ حضرت علی کے ساتھ اور بھی لوگ غسل دلانے میں شریک تھے، لیکن حضرت علی بھی تھے۔ ان کے فضائل یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ بعض شیعہ لوگوں نے ان کی فضیلت بیان کرتے کرتے بہت زیادہ آگے بڑھ گئے اور بہت زیادہ حدیثیں بھی گڑھ ڈالی، لیکن محدثین کرام نے ان موضوع حدیث پاک کو اسی طرح الگ کر دیا جس طرح ایک انسان آٹے سے بال نکال لیتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیے حدیث پاک، ان سعد بن ابی وقاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعلی قال لعلی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا؟ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی، حضرت علی سے ارشاد فرمایا، اے علی، تو مجھ سے اس درجے میں ہے جیسا کہ حضرت ہارون کو موسیٰ سے، یعنی آپ کا مقام مجھ سے وہی ہے جیسا حضرت ہارون کو موسیٰ سے تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس جملے کا مفہوم، اس حدیث پاک کا مفہوم سمجھنے کے لیے پہلے اس کا پس منظر سمجھنا پڑے گا۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے تھے تو سارا مدینہ خالی ہو چکا تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تو مدینے کا آپ مدینے کے دیکھ بھالی کریں گے اور آپ یہیں پہ رہیں گے۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا مقام مجھ سے وہی ہے جو حضرت ہارون کو موسیٰ سے تھا، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ بنے تھے۔ کب؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلاوے پر تشریف لے گئے تھے، تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کا خلیفہ، اپنی قوم پر اپنا خلیفہ بنایا تھا حضرت ہارون علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ تو حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا آپ کا مجھ سے وہی مقام ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ نبی بھی تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اسی لیے آپ اس دوران میرا خلیفہ رہیں گے، لیکن آپ نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ بس میں یہ اسی حدیث پاک کو لے کر کے شیعہ حضرات کیا کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، وہ اور وصی بھی تھے، لیکن دوسرے حضرات نے ان کی خلافت کو کیا کر دیا، ان سے چھین لیا۔ اسی بنیاد پر بہت سارے شیعہ حضرات روافض کیا کہتے ہیں، ائمہ خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے شیعہ تو اس قدر آگے نکل چکے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کافر کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ تھے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے، جب حضرت علی خلیفہ تھے، خلافت حضور حضرت علی کے لیے تھی، تو جب انہوں نے بیعت کیوں کی، اپنا حق کیوں نہیں مطالبہ کیا، اپنا حق کیوں نہیں لیا؟ تو انہوں نے حضرت علی نے دوسری کی بیعت کر لی تو اپنا حق انہوں نے کیا کر دیا، چھوڑ دیا، جو خلافت اور جانشینی تھی اس کو ختم کر دیا۔ اس بنیاد پر وہ لوگ حضرت علی کو بھی کافر کہتے ہیں۔ بہرحال لیکن اس حدیث پاک سے حضرت علی کی خلافت سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بنایا تھا خلیفہ، لیکن ایک مخصوص مدت تک کے لیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تو معاملہ ختم ہو گیا، رفع دفع ہو گیا۔ اور پھر مزید یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حضور نے خلیفہ بنایا تھا وہ کس مقام میں، کس اعتبار سے؟ صرف معاملات میں، دین میں نہیں، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امامت نہیں فرماتے تھے، بلکہ امامت کے لیے کون مقرر کیے گئے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی، وہ دین میں خلیفہ تھے، دین میں وہ امامت کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خلافت دی گئی تھی اس موقع پر ایک مخصوص خلافت تھی اور ایک مخصوص مدت تک کے لیے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آ گئے تو یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر حضرت علی، اور یہ غزوہ تبوک کا واقعہ کب پیش آیا؟ 9 ہجری میں پیش آیا، ٹھیک ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صراحت کے ساتھ خلافت کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی صراحت کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ثابت ہوتی ہے۔ ہم حدیث پاک پہلے پڑھ چکے ہیں۔ متفق علیہ۔ وعن رزین بن حبیش قال قال علی والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ۔ فلق کا معنی ہوتا ہے چیرنا اور حبہ کا معنی ہوتا ہے دانا، ٹھیک ہے۔ برأ کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، خالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، آیا قرآن پاک میں، یہاں پہ باری کا معنی پیدا کرنا، اور النسمہ کا معنی ہوتا ہے روح، اس سے مراد مخلوق۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا یعنی دانہ اگایا اور جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا، انہ لعاہد النبی المی الیہ، بے شک نبی، امی نبی یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے باعث شرف ہے، لیکن ہمارے لیے امی ہونا
یہ عزت کی باعث نہیں ہے۔ سننا کی بات۔ تو امی نبی نے ہم سے ایک عہد فرمایا، ایک وعدہ فرمایا۔ اچھا، اس کو آپ خبر بھی بنا سکتے ہیں، انہو لعہد النبی الامی کی الیہ، بے شک امی نبی کا ایک عہد و پیمان ہے، الیہ مجھ سے۔ دونوں پڑھ سکتے ہیں، فعل بھی پڑھ سکتے ہیں اور مصدر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، وہ عہد و پیمان کیا ہے؟ اللہ یحبنی الا مؤمن، وہ یہ ہے کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن شخص، ولا یبغضنی الا منافق، اور مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا مگر منافق ہی۔ رواہ مسلم۔ اس حدیث پاک میں دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی علامت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، اور منافق کی علامت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنا۔ تو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور تو وہ مومن ہوں گے، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں وہ منافق ہو گئے۔ بس میں آ گئے؟ اچھا، مومن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ شیعہ حضرات تو ہم سے زیادہ محبت میں دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے میں محبت کے تمام لوازمات شامل ہیں۔ جب انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کا محبوب بھی اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ محبوب ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا؟ مسواک بہت زیادہ پسند تھا، تو ہمارے لیے بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ مسواک بہت زیادہ پسند، محبوب، پسندیدہ، ورنہ پھر ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں کہلائیں۔ حضرت علی سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کی ذات سے بھی محبت کی جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام اولاد سے محبت کی جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی دوست و احباب ہیں ان سے بھی محبت کی جائے۔ تو لہٰذا جو حضرات حضرت علی سے محبت کرتے ہیں صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، وہ محبت حقیقی محبت نہیں ہے، لہٰذا وہ مومن نہیں کہلا سکتے۔ حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حضرت علی کے دوسرے بیٹے یعنی حضرت حسنین کریمین کے علاوہ جو دوسرے بیٹے ہیں جیسے محمد بن حنفیہ، ان کو گالی دیتے ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں جیسے شیعہ حضرات کرتے ہیں، تو یہ محبت نہیں ہے، کیونکہ محبت کی دلیل یہ ہے کہ ان کی تمام اولاد سے محبت کی جائے، ان کے تمام دوستوں سے محبت کی جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا جو شیعہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ دعویٰ ان کا درست نہیں ہے، دعویٰ خالی عن الدلیل ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو ایمان کی علامت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت قرار دی گئی۔ وعن سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال یوم خیبر، حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے دن ارشاد فرمایا۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جنگ خیبر کے لیے تشریف لے گئے تو پوری تیاری کے ساتھ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک لشکر دیا ان کے ساتھ میں، اور فرمایا کہ جاؤ آپ مقابلہ کرنے کے لیے خیبر والوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے۔ بہت گھمسان کی لڑائی ہوئی، بہت شدت کا مقابلہ ہوا، لیکن کسی کی جیت نہیں ہوئی، واپس آئے۔ پھر دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا اور ارشاد فرمایا آج آپ کی سرکردگی میں لشکر کا مقابلہ ہوگا۔ گئے، مقابلہ ہوا، گھمسان کی لڑائی ہوئی، لیکن بغیر کسی نتیجے کے واپس ہوئے۔ اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے جنگ خیبر کیا ہو جائے؟ فتح ہو جائے۔ دیکھیے اس کے بعد کا یہ واقعہ، اللہ کے نبی نے خیبر کے موقع پر ارشاد فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، بے شک ضرور میں یہ جھنڈا کل اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا یا اس شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا یا ایسے شخص کو دوں گا جو يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ہوگا، يحب اللہ ورسولہ ويحبہ اللہ ورسولہ، ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا
جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول جس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور صحابہ کرام اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ نہیں تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے کیا ہو، فتح ہو جائے۔ فلما اصبح الناس، جب لوگوں نے صبح کی، غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، تمام لوگ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس گئے، یعنی ساری رات وہ لوگ اس امید میں تھے کہ کل جھنڈا مجھے عطا کیا جائے گا، کل جھنڈا مجھے عطا کیا جائے گا۔ کلہم یرجون ان یعطاها، ہر کوئی یہ امید رکھتا تھا کہ جھنڈا اسے عطا کیا جائے گا۔ تو یہ امید رکھنا بھی کیا ہے، عبادت ہے اس موقع پر۔ فقال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، این علی بن ابی طالب، حضرت علی بن طالب کہاں ہیں؟ فقالوا، اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر آنکھ کی شکایت آ گئی تھی، آشوب چشم میں مبتلا ہو گئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا نہیں سکے۔ سارے کے سارے لوگ اس امید میں تھے اور سارے لوگ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں موجود تھے۔ بعض حضرات یہاں پہ یہ دیکھیں آگے، فقالوا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشتکی عینیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت علی، وہ یعنی حضرت علی اپنی آنکھوں میں مبتلا ہے، اپنی آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہے، یا انہیں آنکھوں کی شکایت ہے۔ قال، ارشاد فرمایا، فارسلوا الیہ، اسے میرے پاس بھیجو۔ فأتی بہ، تو حضرت علی کو لایا گیا۔ یہاں پہ شیعہ حضرات یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کی ضرورت پیش آ گئی، اور حضرت علی خیبر میں نہیں تھے بلکہ مدینہ میں تھے، اور ان کو یہاں سے وہاں لے جایا گیا۔ معاملہ ایسا نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خیبر میں خود شریک تھے، لیکن آنکھوں کی شکایت آ گئی تھی، آشوب چشم میں مبتلا ہو گئے تھے۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی عینیہ فبرئ، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے دونوں آنکھوں میں تھوک مبارک ڈال دیا تو وہ شفا یاب ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں پہ آنکھوں میں تھوک مبارک ڈال دیا، شفا یابی مل گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غار ثور میں تھوک مبارک ڈال دیا، سانپ کا زہر چلا گیا۔ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جن کو بہت ساری بیماریاں لاحق ہو گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، تھوک مبارک ڈال دیا، تو سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ حتیٰ کأن لم یکن بہ وجع، حتیٰ کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ اور حضرت علی کا بیان ہے کہ زندگی بھر ان کی آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ فأعطاہ الرایۃ، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا عطا فرمایا۔ فقال علی، تو حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، میں ان سے مقابلہ کروں گا یہاں تک کہ وہ ہماری طرح ہو جائیں۔ ہماری طرح ہو جائیں مطلب اس وقت تک سختی کے ساتھ مقابلہ کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی کا اظہار کیا تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال، ارشاد فرمایا، انفذ علی رسلک حتی تنزل بساحتہم۔ انفذ، رسل کا معنی ہوتا ہے نرمی، اپنی نرمی کے ساتھ نافذ کرو یہاں تک کہ تو ان کے میدان میں اتر جاؤ۔ آپ اپنی نرمی کے ساتھ نافذ کریں یہاں تک کہ آپ ان کے میدان میں اتر جائیں، یعنی نرمی کے ساتھ جائیں، سختی کے ساتھ نہیں۔ نرمی کیا ہے؟ خود آگے حضور ارشاد فرما رہے ہیں، ثم ادعوہم الی الاسلام، نرمی یہ ہے کہ پہلے آپ انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، اور انہیں خبر دیں ان تمام حقوق کے بارے میں، ان تمام حقوق اللہ کے بارے میں جو ان پر واجب ہے، فیہ ای فی الاسلامی، یعنی اسلام میں جو حقوق اللہ واجب ہیں۔ اچھا، یہ خیبر کے جو لوگ تھے یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ سارے کے سارے یہودی تھے، یہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اسلام کے تعلق سے اللہ کے جو حقوق ہیں جو واجب ہیں ان کے بارے میں بتائیں، اور انہیں ان حقوق اللہ کے بارے میں بتائیں جو حقوق ان پر اسلام میں واجب ہے۔
فواللہ لأن یہدی بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم۔ حمر یہ احمر کی جمع ہے، نعم اونٹ کے معنی میں ہے، اس کا معنی تھا سرخ اونٹ۔ اچھا، بخدا یہ کہ آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ایک آدمی کو ہدایت عطا فرمائے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ کے لیے سرخ اونٹ ہو، یعنی آپ کے ذریعے سے کسی ایک کا ہدایت پا جانا آپ کے لیے سرخ اونٹنیاں سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہدایت پانا اس کا ثواب آخرت میں آپ کو ملے گا، اور آخرت کا ایک ثواب بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ چونکہ یہ حمر النعم اس لیے بیان کیا گیا کیونکہ اہل عرب کے نزدیک سرخ اونٹ بہت زیادہ قیمتی مال سمجھا جاتا تھا۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ متفق علیہ۔ وذکر حدیث البراء قال لعلی، اور حضرت براء کی حدیث یہ قال لعلی انت منی وانا منک، یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے کہاں؟ فی باب بلوغ الصغیر، اس باب کے تحت بیان کی گئی ہے۔ الفصل الثانی عن عمران بن حسین ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان علی منی وانا منہ، حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، وہو ولی کل مؤمن، اور وہ تمام مومن کے ولی ہیں، تمام مومن کے ولی ہیں۔ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اس کا کیا مطلب؟ اس کا بعض سارے حضرات نے یہ مطلب مراد لیا ہے کہ علی کا حصہ یا علی کا جز میرے جز سے ہے اور میرا جز علی کے جز سے ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ علی مجھ سے پیدا کیا گیا اور میں علی سے پیدا کیا گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ شیعہ حضرات معنی بیان کرتے ہیں، یہ معنی بالکل درست نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی مجھ سے قریب ہے اور میں علی سے قریب ہوں۔ تکیہ چاہیے تو دے دیجیے، حضرت کو بہت دیر سے سو رہے ہیں، دے دیجیے، لے لو تکیہ لے لو۔ حضرت علی نے اس کا مطلب یہ ہے کہ علی مجھ سے قریب ہے اور میں علی سے قریب ہوں، ہاں، ہر اعتبار سے، شروع سے، بچپن سے۔ وہ ولی کو کل مؤمن، اور حضرت علی ہر مومن کے ولی ہیں، ہر مومن کے سردار ہیں۔ اس سے بعض حضرات، اس سے یہی کہا جاتا ہے کہ تمام اولیاء کرام جو اس دنیا میں ہیں، تمام اولیاء کرام کی ولایت کہاں پر پہنچتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے۔ اولیاء کرام کے سردار حضرت علی ولایت کے اعتبار سے۔ رواہ الترمذی وعن زید بن ارقم ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں تو علی بھی اس کے مولا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہاں پر بھی مولا کا معنی وہی ولی کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ اس حدیث پاک سے بھی بعض حضرات شیعہ حضرات نے یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اس سے ثابت ہوتی ہے، لیکن یہ خلافت والا معنی مراد نہیں ہے، یہاں پہ مراد کیا؟ ولایت کا معنی مفہوم ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تو ہو جائیں گے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کس کے خلیفہ ہوں گے؟ کیا ارشاد فرمایا؟ من کنت مولا ہو، میں جس کا خلیفہ ہوں۔ جن لوگوں نے یہاں پہ مولا سے مراد کیا لے لیا ہے؟ خلیفہ مراد لے لیا، تو پھر معنی درست نہیں ہوگا۔ کیا میں جس کا خلیفہ ہوں علی بھی اس کے خلیفہ، تو میں کس کا خلیفہ ہوں؟ حضور کس کے خلیفہ ہیں؟ حضور تو کسی کا خلیفہ نہیں، وہ تو اصل ہے نبوت میں، ہاں؟ تو یہاں پہ مراد خلیفہ ہونا نہیں ہے بلکہ ولایت کے اعتبار سے۔ رواہ احمد والترمذی وعن حبشک بن جنادۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اس کا بھی مفہوم ابھی بتا دیا، یعنی علی مجھ سے قریب ہے اور میں علی سے قریب ہوں۔ ولا یؤدی عنی الا انا او علی، اور میری جانب سے کوئی پیغام ادا نہ کرے مگر میں یا علی۔ ہاں، اس کا کیا مفہوم؟ اس کو بھی سمجھنے کے لیے پس منظر سمجھنا پڑے گا۔ جب حج فرض ہوا تو
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کے لیے ایک قافلہ بھیجا اور اس کا امیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، ٹھیک ہے۔ اس موقع پر یہ ہوا تھا کہ آج کے بعد سے کوئی کافر، یہ حج کا فرض ہوا تھا فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد یہ حکم نافذ ہو گیا تھا کہ کوئی بھی کافر ننگے طواف نہیں کریں گے، ننگے طواف نہیں کریں گے، اور کچھ دنوں کی مہلت کے بعد کوئی کافر خانہ کعبہ میں آ بھی نہیں سکتا۔ یہ پیغام تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، بس میں آگئی۔ تو امیر قافلہ کس کو بنایا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہے۔ اچھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہنا تھا؟ وہاں پہ جا کے اعلان کرنا تھا کہ آج سے کوئی ننگے طواف نہیں کر سکتا، اور 4 مہینے کے بعد یا کچھ دنوں کی جو مدت متعین کی گئی تھی، اس مدت کے بعد یہ جو معاہدہ تھا یہ معاہدہ فسخ ہو جائے گا، اور پھر کوئی بھی کافر خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ پیغام پہنچانا تھا۔ اس زمانے میں معاملہ یہ تھا کہ جو حاکم ہوتا تھا، کوئی بھی پیغام پہنچانا ہوتا تو خود بذات خود حاکم اعلان کرتا، یا ایسا شخص اعلان کرتا جو حاکم کا قریبی رشتہ دار ہوتا، ٹھیک ہے۔ کوئی اگر غیر رشتہ دار شخص جا کر اعلان کرتا تو اس کی بات لوگ نہیں مانتے، اس کو ملحوظ نظر رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ میری جانب سے کوئی پیغام ادا نہ کرے مگر میں یا حضرت علی۔ اچھا، یہ پیغام ادا کرنا کن کی جانب سے تھا؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جا نہیں سکتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے نہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے پیچھے سے روانہ کیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم جا کر کے اعلان کرو گے، تاکہ جو کفار مکہ ہیں وہ لوگ اس اعلان کو تسلیم کر لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ہیں، بہت قریبی ہیں، لیکن رشتہ دار نہیں ہیں، قریبی رشتہ دار، خون والا رشتہ نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو خون کا رشتہ ہے دونوں کے درمیان۔ بس میں آگے، اسی وجہ سے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد فرمایا۔ سمجھ گئے؟ رواہ الترمذی و رواہ احمد عن ابی جنادہ وعن ابن عمر قال، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی فرماتے ہیں آخا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بین اصحابی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا تھا؟ انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت کا معاملہ پیش کیا تھا، بھائی چارہ قائم کر دیا تھا، اور یہ بھائی چارہ ایسا مضبوط تھا کہ رہتی دنیا تو کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ جو جائیداد تھی، ان تمام جائیداد میں بھی جس طرح بھائی کے درمیان وراثت تقسیم ہوتی ہے، اس طرح انہوں نے وراثت تقسیم کر دی۔ اگر کسی کے پاس 1 بیگھہ زمین تھی تو آدھا بیگھہ اس کو دے دیا، آدھا بیگھہ خود رکھ لیا۔ خون کے رشتے سے بھی زیادہ یہ رشتہ مضبوط ہو گیا۔ اس موقع کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، یا اخوت کا رشتہ قائم کیا، آخا یواخی مواخات، اخوت کا رشتہ قائم کیا۔ فجاء علی تدمع عیناہ، تو حضرت علی اس حال میں آئے کہ ان کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ فقال، اور عرض کیا، آخیت بین اصحاب کا، آپ نے اپنے اصحاب کرام کے درمیان اخوت کا معاملہ قائم کیا، اخوت کا رشتہ کیا۔ ولم تواخی بینی و بین احد، لیکن میرے اور کسی اور شخص کے درمیان رشتہ داری قائم نہیں کی، یعنی اخوت کا رشتہ قائم نہیں کیا، مجھے ایسے ہی چھوڑ دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو رشتہ، بھائی کا رشتہ قائم ہوا، کس قدر مضبوط ہوا۔ ایک تو نسبی رشتے کے اعتبار سے بھائی تو تھے ہی، لیکن ایک اخوت کے بھی بھائی ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی زندگی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارو۔ حضرت علی خلیفہ رابع، خلیفہ راشد،
صحابہ کرام میں سے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اتنے مقام و مرتبہ والے، انہوں نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا۔ لیکن آج کل کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ حضور کو اپنے بھائی بڑا بھائی کہہ دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ بس نہ گئی چلے۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث حسن غریب۔ آج ہی پڑھا نا امام ترمذی کے بارے میں، کیا فرمایا؟ ھذا حدیث حسن غریب۔ چلیں۔ وعن انس قال كان عند النبي طير۔ حضرت انس سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس پرندہ تھا۔ پرندہ کیسا؟ بھنا ہوا پرندہ، پرندے کا گوشت تھا۔ کسی ایک صحابیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کیا۔ فقالا، تو حضور نے عرض کیا، وہ اکیلے تھے اور چاہ رہے تھے کہ کوئی ساتھ میں آ جائے کھانے کے لیے، تو انہوں نے عرض کیا، نبی کریم نے ارشاد عرض کیا، اللہم، اے اللہ، ائتنی بأحب خلقک الیک یأکل معی ھذا الطیر۔ اے اللہ، تو ہمارے پاس لا دے ایسے شخص کو جو تیرے مخلوق میں تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یأکل معی ھذا الطیر، وہ آئے میرے ساتھ اس پرندے کو، یعنی اس پرندے کا گوشت کھائے۔ فجاءہ علی، تو حضرت علی آئے، فاکل معہ، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تناول فرض کیا۔ یہاں پہ بھی وہی اعتراض ہوگا کہ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبوب کوئی اور نہیں ہے؟ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں۔ یہاں پہ اس کا جواب یہ ہوگا کہ اے اللہ، تو مجھے ایسا شخص لا دے یا میرے پاس ایسا شخص حاضر کر دے جس سے تو چاہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ کھائے، یا جس کے بارے میں تجھے محبوب ہے کہ وہ میرے ساتھ کھائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص قرار پائے۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب۔ وعن علی قال كنت اذا سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اعطانی واذا سکت ابتدأنی۔ حضرت علی سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے سوال کرتا، مانگتا تو مجھے عطا فرماتے، اور جب میں خاموش رہتا ابتدانی تو مجھے سے ابتدا فرماتے، مجھے سے شروع فرماتے۔ سوال کرنے کا دو مفہوم ہو سکتا ہے۔ ایک سوال تو یہ مسئلہ پوچھنا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کوئی مسئلہ پوچھتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا فرماتے، یعنی سوال کا جواب عطا فرماتے۔ اس کا مفہوم ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز میں مانگتا، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے کوئی چیز میں مانگتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضور مجھے عطا فرماتے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مانگنا کوئی عیب نہیں، بلکہ یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ حضور عطا فرماتے ہیں۔ دونوں مفہوم کے اعتبار سے آگے والا جملہ بھی ہے۔ اور جب میں خاموش رہتا، یعنی میں نہیں مانگتا اور حضور کو عطا فرمانا رہتا تو مجھے سے شروع کرتے، مجھے سے ابتدا فرماتے، چاہے مسئلہ بیان کرنے کے اعتبار سے یا کوئی چیز عطا کرنے کے اعتبار سے۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث حسن غریب۔ وعنہ قال، اور انہیں سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا دار الحکمت، میں علم کا گھر ہوں، وعلی بابھا، اور حضرت علی اس کے دروازے ہیں۔ اچھا، اس کا یہ مطلب ہوگا کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کہاں گئے؟ اس سے پہلے تفصیل ہو چکی ہے کہ علم کو 4 صورتوں میں پیش کیا جاتا ہے، دودھ کی شکل میں اور شہد کی شکل میں۔ تو دودھ سے مراد کیا ہے؟ دودھ سے مراد شریعت کا علم۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ تھے، اور یہاں پہ حضرت علی کے بارے میں جو کہا گیا کہ میں علم کا گھر ہوں اور حضرت علی اس کے دروازے ہیں، تو اس سے مراد کون سا علم ہے؟ علم ولایت کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتا ہے، اور ولایت کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم ہے۔ بس نہ گئی۔ اچھا، اس کا ایک دوسرا جواب یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے، کوئی تفاوت نہیں، کوئی مخصوص علم نہیں، بلکہ علم کے بہت سارے دروازے ہیں۔ حضرت علی بھی ایک دروازے ہیں، حضرت عثمان بھی ایک دروازے ہیں، حضرت ابوبکر بھی ایک دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دروازے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس میں چلا۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب، وقال، اور فرمایا، روا بعضهم ھذا الحدیث، بعض حضرات نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، عن شریک، حضرت شریک سے روایت کرتے ہوئے، ولم یذکروا فیہ انس الصنابحی، اور ان لوگوں نے یا ان محدثین نے اس حدیث پاک میں انس الصنابحی کو بیان نہیں کیا۔
ولا نعرف هذا الحديث عن احد من الثقات غیر شریک، اور یہ حکم لگاتے ہیں کہ میں اس حدیث پاک کو نہیں جانتا کسی اور دوسرے ثقات سے سوائے حضرت شریک کے۔ یعنی اس حدیث پاک سے یہ حدیث پاک جتنے روات سے مروی ہیں تمام کے تمام روات ثقہ نہیں ہے، اس کے بارے میں نہیں کہتا، صرف اور صرف حضرت شریک رضی اللہ تعالی عنہ ثقہ راوی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور ثقہ راوی سے حدیث پاک میں نہیں جانتا۔ وعن جابر قال، حضرت جابر سے مروی ہے، فرماتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی یوم الطائف، طائف کی ایک جنگ واقع ہوئی تھی، اسی موقع پر یہ واقعہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو جنگ طائف کے دن بلایا، فن تجاہو، اور ان سے سرگوشی فرمائی، سرگوشی کرنا۔ فقال الناس، نبی کریم صلی اللہ تو لوگوں نے عرض کیا، کہا لقد طال نجواہ مع ابن امہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سرگوشی اپنے چچا کے لڑکے کے ساتھ یعنی حضرت علی کے ساتھ لمبی ہو گئی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تجیتہ، میں نے ان سے سرگوشی نہیں کی، ولکن اللہ انتجاہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے سرگوشی فرمائی۔ یعنی میرا ان سے سرگوشی کرنا خود میری طرف سے نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے تھا۔ تو اگرچہ یہ سرگوشی لمبی ہو گئی تو اس میں تمہیں تعجب کرنے کی بات نہیں، اللہ اسی پر راضی ہے۔ رواہ ترمذی۔ کتنی حدیث پاک ہے؟ 2 حدیث پاک پڑھ لیں۔ وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعلی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا، یا علی، اے علی، لا یحل لأحد یجنب فی هذا المسجد غیری وغیرک، اے علی، کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں میرے علاوہ اور آپ کے علاوہ حالت جنوب میں رہے۔ قال علی بن المنذر، حضرت علی بن منذر نے کہا، فقلت لدرار بن سرد، میں نے درار بن سرد سے کہا، ما معنی هذا الحدیث، اس حدیث پاک کا معنی کیا ہے؟ قال، انہوں نے بیان کیا، لا یحل لأحد یستطرقہ جنوبا غیری وغیرک۔ استطرق استطراق کا معنی ہوتا ہے طریق بنانا، طریق کا معنی راستہ بنانا، کہ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ مسجد کو جنوب کی حالت میں راستہ بنائے، یعنی حالت جنوب میں مسجد کو پار کرے میرے علاوہ اور آپ کے علاوہ، یعنی حضرت علی اور میرے علاوہ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ حالت جنوب میں مسجد کو راستہ بنا کر مسجد کو طے کرے۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب۔ اس حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے؟ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر کہاں تھا؟ مسجد سے متصل، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی گھر مسجد سے متصل تھا۔ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، اب جب گھر میں جنابت واقع ہو جائے گی تو اب گھر سے کیسے باہر نکلے گا؟ گھر سے کیسے باہر نکلے گا؟ گھر کے اندر تو پانی نہیں کہ نہا کر کے باہر نکلے، مسجد سے ہو کر ہی نکلنا پڑے گا۔ تو اس موقع پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے علاوہ اور آپ کے علاوہ یعنی حضرت علی کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ حالت جنابت میں مسجد کو پار کرے۔ بس نہ گئے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو معاملہ پیش آیا تھا تو یہ آخری زمانے میں پیش آیا تھا، اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ پہلے کا واقعہ ہے۔ پہلے حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت تھی، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے اجازت نہیں تھی۔ بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو منع کر دیا، صرف اور صرف کن کا حجرہ باقی تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مسجد سے متصل تھا، بقیہ تمام لوگوں کا حجرہ بند کر دیا گیا، دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ ہاں چلا۔ وعن ام عطیہ، اور ام عطیہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جیشن فیہم علی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس لشکر میں حضرت علی تھے۔ قالت، فرماتی ہیں، فسمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو رافع یدیہ یقول، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا اس حال میں کہ حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے تھے اور عرض کر رہے تھے، کہہ رہے تھے، یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، اے اللہ تو مجھے موت نہ دینا یہاں تک کہ تو مجھے حضرت علی کو دکھا دے۔
یعنی جب تک حضرت علی واپس نہ آ جائیں اس وقت تک مجھے موت نہ دینا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی محبت تھی. رواہ ترمذی. چلیں سمجھ میں آ گئی بات سب کو. اور حضرت علی والا جو معاملہ تھا اس کا مفہوم وہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دروازہ تھا وہ مسجد سے متصل تھا. تو ظاہر سی بات ہے ناپاکی کبھی ہو جائے گی گھر کے اندر تو مسجد سے باہر کیسے نکلیں گے؟ مسجد کے اندر ہی سے نکلیں گے. باقی صحابہ کا گھر نہیں تھا نا, دروازہ بند کروا دیے تھے, بند کروا دیا تھا. جب اس موقع پر تو باقی صحابہ کا حکم یہ تھا کہ وہ دوسرے دروازے سے نکلیں. ٹھیک ہے, ان کے لیے اجازت نہیں تھی. یہ اجازت صرف حضور کے لیے اور حضرت علی کے لیے تھی. ہاں بات سمجھ رہا ہوں. اور دوسرے لوگوں کے بھی دروازے تھے مسجد کی طرف, لیکن صرف مسجد ہی کی طرف دروازے نہیں تھے, دوسری طرف بھی دروازے تھے, اس طرف سے جانے کی اجازت تھی. حضرت علی کے لیے یہ رخصت تھی. چلو.